بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ۔ ابھی خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت پیش کی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ گفتگو میں سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ اس آیت اور حدیث کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا میں بھوکا رہنا ہے، اللہ کی خوشنودی میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کا قرب و جوار حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الصوم لی وانا اجزی، اللہ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ کائنات میں کوئی بھی کسی کو انعام دے، اس کا پیمانہ ہے۔ انعام دینے کے بعد اس کو گنتی میں لایا جا سکتا ہے، اس کی تعداد معلوم کی جا سکتی ہے، اس کو تولا جا سکتا ہے، لیکن جب اللہ اجر دے گا اس اجر کو نہ تولا جا سکتا ہے نہ گنتی میں لایا جا سکتا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اسی روزے کے متعلق اب خدمت میں چند احادیث عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خوشحال صائمین، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاسے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ سیر و سیراب ہوں گے۔ اگلی حدیث، جنت میں روزہ داروں کے لیے مخصوص باب ہے، مخصوص دروازہ ہے، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے، نماز ادا کرنے والوں کے لیے، اسی انداز سے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، تو اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 3، مومن کی بہار۔ سردیوں کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، مومن ان راتوں میں اللہ کا قرب، اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح و اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد کیا بیان کرتا ہے، اور چھوٹے دنوں میں وہ روزہ رکھتا ہے۔ نمبر 4، روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ ہے، پراپرٹی کی زکوٰۃ ہے۔ اسی انداز سے میرا اور آپ کا جو جسم ہے، اس بدن کی بھی زکوٰۃ ہے، اور وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ روزے کی جو حیثیت ہے نا، روزہ جہنم کے سامنے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان آتش دوزخ سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اس کا اجر اس حدیث کے تحت ایک دیوار بن جائے گی، ایک ڈھال بن جائے گی جو انسان کو جہنم سے محفوظ رکھے گی۔ اس لیے روزہ آتش دوزخ کی ڈھال ہے۔ حدیث نمبر 5، روزہ اور قیامت کی یاد دہانی۔ لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ہوا ہے اس وجہ سے کہ وہ بھوک اور پیاس کے دکھ کو جان لیں اور اس طرح ہی آخرت کی ناداری اور حاجت مندی کا ادراک کر لیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے: نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ۔ یہ جو روزہ ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اور یہ فرض ہے۔ فرض کی چھوٹ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔
لیکن اللہ معاف کر دے، اللہ بخشش کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ورنہ جو فرض ہے، فرض کی قضا تو ہو سکتی ہے، فرض کی چھوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ روزے کی بہت اہمیت ہے۔ میں روزہ نہیں رکھ رہا اس وجہ سے کہ میرا بھائی نہیں رکھ رہا، میں روزہ دار نہیں ہوں اس وجہ سے کہ جس آفس میں جاتا ہوں وہاں کوئی روزے دار نہیں، میں روزہ نہیں رکھتا اس وجہ سے کہ میری بستی میں 60% لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ تھوڑی سی گرمی، تھوڑی سی تنگی کی وجہ سے میں روزے کو چھوڑ دوں، بھئی یہ میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اس وجہ سے روزے کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اللہ نے فرض کیا ہے کتب علیکم الصیام، تو اس اہمیت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ جو فرض کیا ہے وہ صرف اس وجہ سے فرض کیا ہے کہ فقیر اور غنی کے درمیان مساوات ہو جائے۔ غنی جو ہے نا، مالدار جو ہے، جو امیر ہے، وہ روزہ رکھنے کے بعد مزہ چکھ لے، بھوک کا، پیاس کا۔ جب وہ یہ مزہ چکھ لے گا نا تو یقیناً وہ فقیر کو ضرور حق دے گا، کیونکہ مالدار عموماً جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو مال دیا ہوتا ہے، وہ کھانا چاہے، وہ اچھا لباس پہننا چاہے، وہ جس لذت کو بھی چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے روزہ فرض اس لیے کیا کہ غنی اور فقیر کے درمیان مساوات، برابری ہو جائے، کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد عام دنوں میں بھی ان فقیروں کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے، اس مال میں سے ان غریبوں کا بھی حق ہے، ان یتیموں کا بھی حق ہے، ان مسکینوں کا بھی حق ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ فلسفہ رکھا ہے، تو امیر کو بھی غریب کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ جس وجہ سے جو فلسفہ ہے مساوات کا وہ برابر ہو جائے۔ آگے ہے روزہ اخلاص کا امتحان ہے۔ اللہ نے جو روزہ فرض کیا ہے نا، وہ اس وجہ سے فرض کیا ہے تاکہ بندوں کے اخلاص کو اللہ چیک کر لیں۔ فریج میں فروٹ ہے، دودھ ہے، کھانے پینے کی بہترین اشیاء موجود ہیں، گھر میں کوئی نہیں، حلال چیزیں کھانے کو میسر ہیں، لیکن کھا نہیں رہا، کیوں؟ اللہ کا حکم پورا کر رہے۔ پانی بھی ہے، شربت بھی بنا سکتا ہے، لیکن پی نہیں رہا، کیوں؟ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے۔ یہ اخلاص ہے، اور اخلاص کی دولت جسے نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، اس اخلاص میں اللہ کا قرب ہے، اللہ کے ساتھ دوستی ہے۔ اس لیے بھائی روزہ ضرور رکھا۔ اعضائے جوارح کا روزہ، روزہ صرف پیٹ کا ہے، یا روزہ کان کا بھی ہے، یا روزہ آنکھ کا بھی ہے، یا روزہ دماغ کا بھی ہے۔ اللہ نے جتنے اعضاء آپ کے بنائے ہیں ہر اعضاء کا روزہ ہے۔ صرف روزہ رکھ لیا پھر موسیقی سن رہے ہیں، روزہ رکھ لیا زبان سے غیبتیں کر رہے ہیں، بیہودہ الفاظ باہر نکال رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو یہ روزہ تو نہیں ہوا۔ اس روزے کے بارے میں بتایا گیا کہ جو روزہ رکھ کے اپنا کان، اپنی زبان، اپنا دماغ، اپنے جسم پر جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء کو غلط استعمال کرتا ہے، تو غلط استعمال کرنا یہ روزے کا حق نہیں ہے۔ روزے کا حق یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کا جس طرح روزہ ہے،
اسی انداز سے آپ کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ روزہ اور شہوت نفسانی کا خاتمہ، روزہ خواہشات نفسانی اور طبیعت کی خواہشات کو کمزور کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، بدن کے جتنے اعضاء ہیں اس میں صفائی لے کے آتا ہے۔ جب آپ کو بھوک لگے گی، جب آپ کو پیاس لگے گی، جب آپ کے اندر کمزوری آئے گی تو یقیناً اللہ کی محبت پہلے سے زیادہ آئے گی، یقیناً نیکی کرنے کو دل زیادہ کرے گا، یقیناً اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے کا مزہ آئے گا۔ تو روزہ رکھنے کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں اور روزہ فرض بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رکھنے کی توفیق دے۔ نفس کا روزہ، دنیا کی لذتوں میں سے نفس کا روزہ فائدہ مند ترین لذتوں میں سے ہے۔ کہ روزہ حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے۔ جس طرح انسان کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، جس طرح پانی ہے، جس طرح کھانا ہے، جس طرح شربت ہے، یہ حلال چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی حرام چیزیں ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام حقیقی روزہ ہے۔ بہترین روزہ، دل کا روزہ زبان کے روزوں سے بہتر ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دل کا روزہ، دل میں بہت مضبوط ارادہ کیا ہوا ہے، جو کام کرنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے، ہمیشہ اس پہ استقامت رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر زبان سے پکیں، جو نیت کر لی اسی پر انشاءاللہ یہ روزہ پورا ہوگا۔ تو کہا گیا دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ بے فائدہ روزہ، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کی بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ روزہ رکھا ہے اللہ کی نافرمانی ہے، روزہ رکھا ہے غیبت ہے، روزہ رکھا ہے گالی گلوچ ہے، روزہ رکھا ہے بے شمار اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف ہے۔ تو بتاؤ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف بھوک اور پیاس جو اس کو مل گئی ہے بس۔ اس لیے بھی روزہ اس انداز سے رکھیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہو، اور کل کے دن یہ روزہ آپ کے اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جائے۔ روزہ اور صبر، فرمان خداوندی ہے نماز اور صبر سے اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے سامنے التجا کرو، اور اس صبر سے مراد روزہ ہے۔ روزہ رکھو پھر اللہ سے دعا کرو، روزہ رکھو پھر تہجد، روزہ رکھو پھر نوافل ادا کرو، روزہ رکھو پھر تلاوت کرو، اور تلاوت کے بعد، تسبیحات کے بعد، نوافل کے بعد اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کی مدد ضرور نازل ہوگی۔ آپ کا گھر نہیں ہوگا، آپ کا گھر جنت ہوگا۔ آپ کا محل نہیں ہوگا، آپ کا محل جنت ہوگا۔ آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوں گی، آپ کی زندگی میں برکتیں ہوں گی، آپ کی صحت میں برکتیں ہوں گی۔ اس لیے روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے صبر یعنی کہ مدد مانگا کرو۔ روزے کا اجر اللہ خود فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، اور اجر بھی اللہ دیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہوگا، اس کا وزن کتنا ہوگا، اس کی گنتی کتنی ہوگی، آج تک کوئی پیمانہ نہیں آیا۔ تو بھائی روزہ اس ذات کے لیے ہے، اور جب وہ اجر دے گی، اس کا بدلہ ملے گا، پھر میں کتنا خوش ہوں گا یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ انعام مجھے ملنے کے بعد ہی ہم بتا سکتے۔ تو اس لیے روزہ
اللہ کے لیے ہے اور اجر بھی اللہ ہی دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ اجر، یہ انعام نصیب فرمائے۔ اور روزہ داروں کے لیے جنت میں نعمتیں۔ ایک شخص روزہ رکھنے کی وجہ سے حلال کھانا نہیں کھا سکتا، لذیذ کھانا نہیں کھا سکتا، عمدہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اللہ پر ضروری ہے، اللہ پر واجب ہے۔ کل قیامت کے بعد جب انسان جنت میں جائے گا تو اس لذیذ کھانوں سے کہیں عظیم کھانے اللہ اس انسان کو دے گا، اس عام پانی سے کہیں عظیم پانی اللہ اس انسان کو دے گا۔ تو بھائی روزہ رکھنے کے بعد جنت میں جو نعمتیں ملنی ہیں وہ اس وقت ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جب وہ نعمتیں مجھے اور آپ کو میسر ہوں گی۔ روزے داروں کی خوش نصیبی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو قیامت کے دن سیر و سراب کرے گا۔ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، ایک افطاری کے وقت کی اور ایک مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کے وقت کی۔ تو یہ دو خوشحالیاں ہیں، یہ دو خوشخبریاں ہیں، یہ دو خوش نصیبوں کے لیے دو گھڑیاں ہیں۔ یہ اللہ انہیں عطا کریں گے جو روزہ رکھ کر اللہ کے حضور بھوکے اور پیاسے رہ کر افطاری دینا۔ جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کروائے اسے اس روزے دار کی طرح ثواب ملے گا۔ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کے لیے ہے نا، تو افطاری کروانے کے لیے بھی اتنا ثواب ہے۔ ہاں، یہ سوال ذہن میں رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو روزہ رکھنے والا ہے وہ کسی کی کھجور سے، کسی کے دودھ سے، کسی کے پانی سے، کسی کے کھانے سے روزہ افطار اس وجہ سے نہ کرے کہ میرے ثواب میں کمی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے جو روزہ رکھا ہے، آپ نے جو بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، اس کا اجر اللہ آپ کو دیں گے، اور آپ کی نسبت سے یہ جو آپ کو افطاری کروا رہا ہے نا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے اگر وہ کھجور، پانی، دودھ، کھانا کچھ بھی دے تو اسے لے کر افطاری کر لینی چاہیے تاکہ وہ بھی آپ کے ثواب میں شریک ہو جائے، اس کو بھی فائدہ ہو جائے آپ کے روزے کا۔ روزہ توڑنے کی مذمت۔ جو بھی ماہ رمضان میں ایک دن بغیر عذر کے روزہ کھائے، ایمان کی روح اسے نکل جاتی ہے۔ روزہ دار کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ دار کی نیند بھی عبادت، اس کی خاموشی بھی عبادت، اور اس کی تسبیحات بھی عبادت ہے۔ اس کا ہر عمل قبول کیا جاتا ہے، اس کی دعا مستجاب ہوگی، اور افطاری کے وقت جب وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائے گا، اللہ سے مانگے گا، دعا کرے گا، اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ روزہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں 3 چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ نمبر 1 گرمیوں کا روزہ، نمبر 2 میدان میں تلوار چلانا، نمبر 3 یہ ہے کہ مہمان کا احترام کرنا۔ روزہ اللہ کے نبی کون سا پسند کر رہے ہیں؟ گرمیوں کا روزہ، جس میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے، جس میں ایک دن کی جو لمٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر گرمی بھی ہو، جس میں بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے۔ اللہ کے نبی یہ روزہ پسند کرتے ہیں، اور جنہیں گرمیوں کے روزے نصیب ہوتے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں، سردیوں کے روزے والے بھی خوش نصیب ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے گرمیوں کے روزے زیادہ محبوب ہیں۔ تو بھائی روزہ ہر صورت میں رکھنا ہے، تنگی ہو، خوشحالی ہو، کھانے کے پاس میسر ہو یا نہ ہو۔ آپ کو سردیوں کے روزے نصیب ہیں، گرمیوں کے روزے نصیب ہیں،
آپ نے اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہے، صرف اللہ کی محبت کے لیے۔ اللہ نے میرے اوپر روزہ فرض کیا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ روزہ ایک روحانی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے۔ تو بھئی یہ چند احادیث اب خدمت میں عرض کی ہیں۔ ان احادیث میں روزے کی فضیلت، عظمت اور بڑائی بیان کی گئی ہے، جیسے کہ روزہ صبر، اخلاص، تواضع اور ایمان کو بڑھاتا ہے۔ روزہ رکھیں تاکہ آپ کا ایمان پہلے سے بڑھ جائے، آپ کا صبر پہلے سے بڑھ جائے، آپ کی تواضع، آپ کے اندر جو عاجزی ہے وہ پہلے سے بڑھ جائے۔ تو روزہ ایمان کی حرارت کو بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ ہمیں زندگی میں بار بار ایسی گھڑیاں نصیب فرماتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، ہمیں اللہ سے دوستی ہو جائے، میرے اور آپ کے اعمال اتنے ہو جائیں کہ میں اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں جاؤں تو میں دکھاتا پھروں میں کامیاب انسان ہوں، میں روزہ رکھا اس وجہ سے کامیاب ہوں، میں نے نماز ادا کی اس وجہ سے کامیاب ہوں، میں نے تسبیح کی اس وجہ سے کامیاب ہوں۔ تو بھائی ہم سب کو روزوں کی جو برکات ہیں وہ حاصل کرنے چاہیے۔ اگر ہم روزے نہیں رکھتے، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، آپ کا ایک ایک گناہ اللہ کی عدالت میں لکھا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ نبی تو فرما رہے ہیں کہ گرمیوں کے روزے میں تھوڑی سی محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو میں اس محنت اور مزدوری کی وجہ سے چھوٹے دنوں میں بھی روزے چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر رمضان جیسا عظمت والا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کی رحمتیں لوٹنے والا بنائے۔